میں بیان کیے جانے والے قصائص میں سب سے طویل قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ ایک زمانے میں مصر میں چرواہے بادشاہوں کی حکومت تھی۔ یہ لوگ اصل میں شام اور فلسطین کے رہنے والے تھے اور ان کا پیشہ گلہ بانی تھا۔ جب مصر خانہ جنگی کا شکار ہو رہا تھا تو ان لوگوں نے حالات سے فائدہ اٹھا کر مصر پر قبضہ کر لیا اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ مصری لوگ ان دنوں دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کے دیوتاؤں میں سب سے بڑا سورج دیوتا تھا۔ اپنے بادشاہ فرعون کو وہ سورج کا اوتار سمجھتے تھے، چنانچہ فرعون کی بھی پوجا ہوتی تھی۔ اہل مصر پکے مشرک تھے۔ اس وقت مصر میں ایک قوم بنی اسرائیل بھی تھی۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین کنعان میں رہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے کوئی 100 سال بعد چرواہے بادشاہوں کے خلاف ایک قومی تحریک شروع ہوئی۔ اہل مصر نے ان غیر ملکی بادشاہوں کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ایک بار پھر حکومت کے اختیار خود سنبھال لیا۔ مصریوں کو ہر وقت اس بات کا خدشہ لگا رہتا تھا کہ بنی اسرائیل ملک کے کسی دشمن سے ساز باز نہ کر لے اور مصر پر حملہ نہ کر دے، چنانچہ انہوں نے اسرائیلیوں کو ہر طرح سے دبانا اور ذلیل کرنا شروع کر دیا اور ان کا زور توڑنے اور انہیں ذلیل کرنے کی مہم شروع کر دی۔ انہیں ان کے مکانات اور زرخیز زمینوں سے بھی بے دخل کیا گیا، حکومت کے بڑے بڑے عہدوں سے نکال دیا گیا، ان پر باعزت روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے اور انہیں اجرت دی بھی جاتی تو نہایت قلیل۔ بنی اسرائیل مصر ہی میں غلامی اور ذلت کی زندگی بسر کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کی تعداد گھٹانے کے لیے آگے چل کر یہ پالیسی اختیار کی گئی کہ ان کے لڑکوں کو قتل کیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے تاکہ وہ مصریوں کی باندیاں بن کر ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے اور رفتہ رفتہ اسرائیل کی نسل ہی ختم ہو جائے۔ فرعون کے دربار میں ایک نجومی نے بتایا تھا کہ اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا تو اس کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے اس نے ایک فرمان جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، وجہ کچھ بھی ہو۔ یہ ظالمانہ فرمان جاری ہو گیا اور اس پر سختی سے عمل ہونے لگا۔ فرعون نے جاسوس عورتیں چھوڑ رکھی تھیں جو اسرائیلی آبادیوں میں گھوم پھر کر نئے پیدا ہونے والے لڑکوں کا کھوج نکالتی اور حکومت کو اطلاع دے کر انہیں قتل کرا دیتی۔ انہی دنوں ایک اسرائیلی گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو دنیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام قتل کا فرمان جاری ہونے سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، اس لیے وہ زندہ سلامت رہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہر وقت خطرے میں تھی۔ ان کی والدہ ماجدہ کو ہر لمحہ یہ خدشہ لگا رہتا تھا کہ فرعون کے آدمیوں کو پتہ چل گیا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ اس نے بڑے صبر سے کام لیا مگر آخرکار جاسوس عورتوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے وہ گھبرا اٹھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3 ماہ بعد تک تو اپنے بیٹے کو چھپائے رکھا اور شفقت کی گود میں پالتی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اپنے پیارے بیٹے کو اطمینان سے دودھ پلاتی رہو، البتہ جب راز فاش ہوتا نظر آئے اور تمہیں اس کی جان کا خطرہ محسوس ہو تو بے خوف و خطر اسے دریا نیل میں ڈال دینا۔ دریا کی لہریں اسے ایک خاص جگہ تک لے جا کر کنارے پر ڈال دیں گی، پھر اسے وہ اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے، مگر اس کا بال تک بیکار نہ ہوگا، بلکہ ہم اسے لوٹا کر تمہارے ہی پاس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبری بھی عطا کریں گے۔ پھر ان کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق اسے دریائے نیل کی موجوں کے سرپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سرکندوں کا ایک ٹوکرا بنایا اور اسے مٹی اور رال سے اچھی طرح لیپ دیا تاکہ پانی اس کے اندر سرایت نہ کرے۔ اپنے لخت جگر کو اس کے اندر لٹایا اور پھر خدا کا نام لے کر وہ ٹوکرا دریائے نیل میں ڈال دیا اور اپنے پیارے بچے کو خدا کے حوالے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ٹوکرا دریا میں ڈال دیا مگر ممتا کی وجہ سے اس کا دل اڑا جا رہا تھا۔ شاید گھبراہٹ میں وہ سارا راز کھول ڈالتی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر ڈھارت بندھائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد پا کر اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دریائے نیل کے کنارے کنارے ٹوکرے
کے پیچھے پیچھے جاؤ، اس پر اسی طرح نظر رکھو کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس ٹوکرے میں جو بچہ ہے تم اس کی نگرانی کر رہی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس وقت کوئی 11 برس کی ہوگی، مگر یہ بچی بڑی سمجھدار اور ذہین تھی۔ وہ بڑی ہوشیاری سے بھائی کے پیچھے پیچھے گئی۔ ٹوکرا بہتا بہتا فرعون کے محلات کے قریب جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بڑی نیک اور پارسا خاتون تھی۔ اس نے دیکھا کہ دریا میں کوئی چیز بہتی چلی آ رہی ہے۔ اس نے سب سپاہیوں کو حکم دیا کہ دریا سے اس ٹوکرے کو نکال کر لاؤ۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ دیکھا تو اس کے اندر ننھا منا خوبرو بچہ لیٹا ہوا ہے۔ شکل و صورت سے بچہ اسرائیلی معلوم ہوتا تھا اور ٹوکرا بھی ان بستیوں کی طرف سے آیا تھا جہاں اسرائیلی رہتے تھے۔ چنانچہ فرعون کے درباری جو خوش آمدید ذہن کے تھے فرعون کو بتایا کہ حضور یہ اسرائیلی بچہ ہے جسے اس کے ماں باپ نے قتل کے خوف سے دریا میں ڈال دیا ہے، اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بڑے ہو کر یہ بچہ ہماری جان کا دشمن بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری اور موہنی صورت عطا کی تھی کہ دشمن بھی دیکھے تو بے اختیار پیار کرنے لگے۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ اس بچے کو قتل نہ کریں بلکہ ہم اس کو گود لے لیتے ہیں، ہمارے محل میں پرورش پائے گا، اسے خبر تک نہ ہوگی کہ میں اسرائیلی ہوں، بلکہ اپنے آپ کو ہمارے خاندان کا فرد سمجھے گا اور اسرائیلیوں کی بجائے ہمارے کام آئے گا۔ فرعون نے اپنی ملکہ کی بات مان لی اور اسے پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے حضرت موسیٰ کو قتل ہونے سے بچا لیا اور اپنے اس وعدے کو پورا کیا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا تھا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، وہ شخص جو خدا کا دشمن تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے ذمہ لے لی۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور اپنی خدائی اور حکومت کو بچانے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دینے کی مہم شروع کی تھی، مگر اس کی بے خبری کا یہ حال تھا کہ اپنے محل میں اور اپنی گود میں اس بچے کی پرورش کے لیے رضامند ہو گیا جو بڑا ہو کر فرعون کا خاتمہ کرنے والا ہے۔ اس زمانے میں جس طرح عرب میں بڑے گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو بچپن کی عمر میں دائیوں کے سپرد کر دیتے تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا سوال پیدا ہوا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے حکم دیا کہ شاہی محل کی تمام آناؤں کو بلایا جائے اور باری باری کوشش کی جائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کسی طریقے سے محل میں آ گئی۔ اس نے جب یہ معجزہ دیکھا تو فرعون کی بیوی سے عرض کیا کہ میں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتا سکتی ہوں جہاں اس بچے کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے، وہاں اسے بڑی آسانی سے دودھ پلایا جا سکتا ہے اور بڑی محبت اور شفقت سے اس کی پرورش ہوگی۔ فرعون کی بیوی کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلوایا گیا۔ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، پیار کیا اور دودھ پلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے شوق سے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ چنانچہ ان کی پرورش کا کام انہی کی والدہ کو سونپ دیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہی کی والدہ کی گود میں لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور ان کے سارے خدشے دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کے انداز کس قدر نرالے ہیں۔ فرعون جس لڑکے کو پیدا ہوتے ہی موت کی گھاٹ اتار دینا چاہتا تھا، اس سے اس کی بیوی نے بڑے شوق سے اپنی آغوش محبت میں لے لیا اور شہزادوں کی طرح پرورش پانے لگا۔ کسی نے سچ کہا ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ یہ انتظام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوا۔ اپنے والدین، بھائی بہنوں اور اسرائیلی بچوں کے ساتھ مل جل سے وہ باپ دادا کے مذہب یعنی دین ابراہیمی سے واقف ہو گئے۔ توحید سے محبت اور شرک سے نفرت ان کی رگ رگ میں پیوست ہو گئی۔ وہ اعلیٰ اخلاق سے آراستہ ہو گئے۔ انہوں نے انسانوں سے محبت کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، مظلوموں کی حمایت کرنا اور ظالموں سے نفرت کرنا سیکھا۔ شاہی محل میں شہزادوں کی طرح پرورش پانے سے انہوں نے وہ تمام علوم و فنون سیکھ لیے جو اس زمانے میں رائج تھے اور حکومت کے طور طریقوں سے بھی واقفیت حاصل کر لی۔ وہ شہزادوں کی طرح رہتے تھے مگر ان میں نہ شہزادوں کے سے ٹھاٹ بات تھے اور نہ ان جیسی عقل تھی، بلکہ انسانی ہمدردی، خیر خواہی اور خدمت کے جذبے سے سرشار تھے۔ چنانچہ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو نہایت صحت مند اور حسین نوجوان تھے۔
جن کے چہرے سے جلال ٹپکتا تھا، جن کے علم و فضل، سمجھ بوجھ اور ذہانت کا ہر طرف چرچا تھا، جنہیں ہر چھوٹا بڑا عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر جشن کے علاقے میں جاتے جہاں بنی اسرائیل کی بستیاں تھیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ حکومت کے عہدیدار اسرائیلیوں کے ساتھ کس قدر ظلم کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ان کا قصور کیا تھا؟ یہ کہ وہ فرعون کی خدائی کو نہیں مانتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق نہ سمجھتے تھے۔ ان کا دوسرا قصور یہ تھا کہ فرعونیوں کے خیال میں وہ مصر کی سرزمین کے فرزند نہ تھے، اگرچہ وہ وہیں پیدا ہوئے اور وہیں پلے اور بڑھے تھے۔ اپنی قوم کے لوگوں کو بلا وجہ ظلم کی چکی میں پستہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل اندر ہی اندر کرتا، اور مگر ان کے خلاف آواز اٹھانا مناسب نہ سمجھتے۔ البتہ اسرائیلیوں پر محنت و مشقت کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے وہ مختلف تدبیریں اختیار کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے حکومت کے عہدیداروں کو سمجھایا کہ لگاتار کام کرتے رہنے کی وجہ سے یہ لوگ کمزور ہو جائیں گے اور ان کی صحت خراب ہو جائے گی اور کارکردگی گھٹ جائے گی، جس سے حکومت کو نقصان ہوگا۔ انہیں ہفتے میں ایک روز کی چھٹی دی جائے تاکہ آرام کر کے وہ اپنی قوتیں بحال کر سکے اور ان کی تندرستی قائم رہے۔ اپنی خوددار ذہانت سے کام لے کر انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے ملک بھر میں کی نیک نامی پھیل گئی۔ فرعون کے سرداروں کے گمان میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ جس نوجوان کو اپنے دست و بازو سمجھ رہے ہیں وہی ان کے دست و بازو توڑے گا اور ان کی حکومت اور طاقت کا خاتمہ کرے گا۔ فرعون جو خدائی کا دعوے دار تھا وہ بھی اس بات سے بالکل بے خبر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر شہر میں گھومنے پھرنے جایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ ایسے وقت گھومنے کے لیے نکلے جب سڑکیں سنسان تھی اور ہر طرف سناٹا تھا۔ ایک جگہ کیا دیکھتے ہیں کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک اسرائیلی تھا اور دوسرا قبطی، یعنی فرعون کی قوم کا آدمی۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر قبطی کو ایک گھونسا مارا۔ گھونسا لگتے ہی قبطی زمین پر گر پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے تڑپ کر دم توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا لڑائی ختم کرانے کے لیے مارا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ ایک ہی گھونسے سے قبطی کا کام تمام ہو جائے گا، اس لیے وہ بہت پشیمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں گر گرا کے التجا کی، پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میری خطا معاف کر دے اور میری گناہ پر پردہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لی اور ان کی خطا معاف کر دی، وہ غفور رحیم ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ میں پروردگاری احسان جو تو نے مجھ پر فرمایا ہے اس کے لیے میں بے حد شکر گزار ہوں، میں کبھی بھی مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اسی دن سے انہوں نے اپنے دل میں فرعون اور اس کی حکومت سے قطع تعلق کرنے کا عہد کر لیا۔ فرعون کی حکومت ایک ظالم حکومت تھی، اس نے اہل ملک کو دو گروہوں میں بانٹ رکھا تھا۔ قبطیوں کے لیے ہر طرح کی آرام و آسائش کا اسباب مہیا تھے، حکومت میں بھی ان کا عمل دخل تھا، مگر اسرائیلی زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم تھے۔ انہیں اپنے مذہب پر چلنے کی بھی آزادی نہ تھی، بلکہ غلاموں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ کسی بھی ایماندار آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایسی ظالم حکومت کا قلب پرزہ بن کر رہے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ ایسی حکومت کا خاتمہ کرنے کی پوری کوشش کرے۔ قبطی کے قتل کی خبر سارے شہر میں پھیل گئی لیکن سراغ نہ ملا۔ لوگوں کے دل میں یہ شبہ ضرور تھا کہ ہو نہ ہو یہ کسی اسرائیلی کا کام ہے، اس کا پتہ لگا کر اسے کیفر کردار کو پہنچانا چاہیے۔ دوسرے روز صبح سویرے حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں گھومنے گئے۔ کل کے ناگوار واقعے کی یاد ابھی تازہ تھی۔ ڈر رہے تھے کہ رات فاش نہ ہو گیا ہو اور اچانک کوئی میرا دامن نہ پکڑ لے۔ سہمے جا رہے تھے کہ پھر دو آدمی لڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ پھر وہی اسرائیلی تھا جس کی حمایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے گھونسا مارا تھا۔ اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ کر کہا، تم جھگڑالو معلوم ہوتے ہو، ہر روز کسی سے جھگڑا مول لے لیتے ہو۔ کل بھی ایک شخص سے گتھم گتھا ہو رہے تھے، آج پھر دنگا فساد کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اسرائیلی یہ سمجھا کہ جس طرح انہوں نے کل قبطی کے گھونسا مارا تھا، آج گھونسا مار کر میرا کام تمام کر
کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ چلا اٹھا، کیا آج مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل ایک شخص کو قتل کر چکے ہو؟ تم اس ملک میں ظالم بن کر رہنا چاہتے ہو، اصلاح کرنے والے نہیں بننا چاہتے۔ اس اسرائیلی کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ حکومت کو خبر پہنچ گئی کہ کپتی کے قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ بس پھر کیا تھا، ان کو گرفتار کر کے ان پر قتل کا مقدمہ چلانے کا فیصلہ ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ کوئی افسر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ ایک اخوان نے اطلاع دی کہ تمہاری گرفتاری اور قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، جان کی خیر چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، میرے مشورے پہ عمل کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دارالحکومت سے بھاگ نکلے تاکہ اتنی جلدی ممکن ہو فوراً فرعون کی حکومت کی سرحد کو پار کر جائیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں رہنے کا انتظام کیا تھا، وہ مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ حکومت کے کاروبار اور حکمرانوں کے طور طریقوں سے واقف تھے، انہوں نے شہزادوں کی طرح پرورش پائی تھی، اس لیے فرعون اور اس کے سرداروں سے بے جھجک گفتگو کر سکتے تھے، اور ان کے دل میں فرعون اور فرعونیوں کا ذرا بھی رعب اور خوف نہ تھا۔ اب ان کی تربیت کا دوسرا مرحلہ آ گیا تھا جس کے لیے فرعون کا محل موزوں نہ تھا، اس لیے قدرت کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل آئے اور سب سے قریب ترین علاقہ مدین کا آتا تھا۔ فرعون کی سلطنت سے باہر سب سے قریب آزاد علاقہ مدین تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین ہی کا رخ کیا۔ مصر سے مشرق کی طرف خلیج عقبہ کے مغربی ساحل پر واقع تھا۔ اس زمانے میں مصر سے مدین تک کوئی 8 دن کا سفر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت بے سر سامانی کے عالم میں گھر سے نکلے تھے، زیادہ راہ تک ساتھ نہ لے سکے تھے، خدا کے سوا اور کوئی سہارا نہ تھا، اسی پر بھروسہ کر کے چل پڑے اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے صحیح راہ پر ڈال دے، مجھے دشمنوں سے اپنی پناہ میں رکھ اور سلامتی کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچا دے۔ منزل پر منزل طے کرتے آگے بڑھتے چلے گئے، آخرکار مدین کے ایک کنویں پر پہنچے، دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ لوگوں کے ہجوم سے ہٹ کر ایک طرف 2 لڑکیاں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر تک وہاں کھڑے یہ تماشا دیکھتے رہے، پھر ان لڑکیوں سے پوچھا کیا بات ہے، تم اپنے جانوروں کو کیوں روکے کھڑی ہو، انہیں پانی پینے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھنے دیتی؟ لڑکیوں نے جواب دیا، مردوں کی بھیڑ میں گھس کر جانوروں کو پانی پلانا ہمارے بس کی بات نہیں، ہمارے والد نہایت ضعیف آدمی ہیں، وہ تو یہ مشقت نہیں اٹھا سکتے، گھر میں ان کے سوا اور کوئی مرد نہیں، ناچار ہم ہی کو یہ کام کرنا پڑتا ہے، 1-2 دن کی بات نہیں، ہر روز کا کام ہے، اس لیے جب تک سب مرد اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہیں جاتے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، لڑکیوں کی بے بسی پر ان کا دل کڑھا، انہوں نے سوچا کہ یہاں تو وہی معاملہ ہو رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، طاقتور کمزوروں کو دبا رہے ہیں اور انہیں اپنے حق نہیں لینے دیتے، مجھے کمزور کی مدد کرنی چاہیے۔ چنانچہ ہمت کر کے آگے بڑھے اور ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کام سے فارغ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب ہی ایک سائے کی جگہ سستانے کے لیے جا بیٹھے۔ سفر کی تھکان اور بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو رہے تھے، چاہتے تھے کہ کہیں سے کھانے کو کچھ ملے تو پیٹ بھرے، اس سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کوئی ٹھکانہ میسر آئے یا کوئی ہمدرد ملے جس کی پناہ میں رہ سکے۔ خدا تعالیٰ سے ایک بار دعا کی، پروردگار میں تجھی سے رہنمائی اور مدد کی درخواست کرتا ہوں، میرے حال پر رحم فرما۔ لڑکیاں چونکہ اور دنوں کی نسبت ذرا جلدی گھر واپس پہنچ گئی تھیں، اس لیے ان کے والد نے تعجب سے پوچھا آج اس قدر جلد کیسے لوٹ آئیں؟ کیا آج دوسرے چرواہے پانی پلانے نہیں آئے تھے یا اور دنوں سے کم آئے تھے؟ لڑکیوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ لڑکیوں کے والد ایک نیک اور برگزیدہ بندے تھے، انہوں نے یہ ماجرا سنا تو کہا بیٹے جاؤ اس بھلے آدمی کو بلا لاؤ، میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی شرم و حیا سے آنکھیں نیچی کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی اور کہا کہ میں ہمارے والد صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں تاکہ آپ کا شکریہ ادا کریں، ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ بہت ضعیف ہے ورنہ وہ خود آپ کو لینے آتے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں نے ابھی بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب میں جو درخواست کی تھی وہ پوری نظر آتی ہے، چنانچہ وہ اس لڑکی کے ہمراہ چل پڑے۔ نیک دل میزبان نے انہیں کھانا کھلایا، اس کے بعد ان کا حال دریافت کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اول سے آخر تک پوری کہانی سنا دی۔ اس پر انہوں نے تسلی دی اور کہا، خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہیں ظالموں کے نیچے سے چھٹکارا مل رہا ہے، اس اب خوف کو دل سے نکال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاں چند روز مہمان رہے۔ اس انسان میں میزبان اور ان کی بیٹیوں نے انہیں قریب سے دیکھا اور نہایت پاک باز، دیانتدار اور محنتی پایا۔ چنانچہ ایک لڑکی نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ آپ تو بڑھاپے کی وجہ سے کھانا نشین ہو کر رہ گئے ہیں، ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں جو باہر کا کام سنبھالے، مجبوراً ہم لڑکیوں کو ہی باہر نکلنا پڑتا ہے۔ ہمارا یہ مہمان تو نوجوان ہے، ہر قسم کی محنت مشقت کر سکتا ہے، ویسے بھی بھروسے کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ چند روز سے ہمارے ہاں مہمان ہے، اس دوران میں اس نے ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، ہمارے پاس سے ہمیشہ نظریں نیچی کر کے گزر جاتا ہے۔ کنویں پر پانی پلانے میں اس نے جس طرح ہماری مدد کی تھی، اس کی شرافت ظاہر ہے، آپ اسے ملازم رکھ لیجیے۔ نہایت موضوع آدمی ہے، ضرورت مند بھی معلوم ہوتا ہے، رضامند ہو جائے گا۔ والد نے اپنے بیٹی کے مشورے پر غور کرنے کے بعد سوچا کہ جوان بیٹیوں والے گھر میں ایک اجنبی نوجوان کا رہنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ آدمی شریف اور مہذب ہے اور اچھے خاندان کا بھی ہے، کیوں نہ اسے داماد بنا کر گھر میں رکھا جائے۔ یہ رائے قائم کرنے کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے عزیز مہمان، میں بوڑھا آدمی ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں جو میری جائیداد کا انتظام سنبھال لے، بس دو بیٹیاں ہیں، انہی کو اندر اور باہر کا سارا کام کرنا پڑتا ہے۔ مجھے کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ اگر تم 8 سال میرے پاس رہ کر گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹانے کا وعدہ کرو تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس رشتے میں میری غرض یہ ہے کہ مجھے کوئی سہارا مل جائے۔ اگر تم یہ ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہو اور شادی کے فوراً بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چلے جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تو یہ رشتہ ہو سکتا ہے۔ دیکھو، تمہیں کم از کم 8 سال میرے پاس رہنا ہوگا اور چاہو تو 10 سال پورے کر دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی کسی ٹھکانے اور سہارے کی تلاش میں تھے۔ انہیں یہ تجویز پسند آئی، بولے، مجھے یہ شرط منظور ہے، میں کم از کم 8 سال اور ہو سکا تو 10 سال آپ کے ہاں ٹھہروں گا اور گھر کے کاروبار اور جائیداد کے انتظام میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ میں یہ عہد خدا کو حاضر کر کے کر رہا ہوں۔ گرج نکاح ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے ہنسی خوشی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے انہیں فرعونیوں کے نیچے سے نجات دلائی اور بہت جلد ایک اچھا ٹھکانہ اور مضبوط سہارا مہیا کر دیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمانے والے تھے، اس لیے انہیں ایک نیک اور برگزیدہ بندے کی صحبت میں رکھ کر ان کی روحانی تربیت کا انتظام فرمایا اور نبوت کے منصب کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 برس یہاں پر قیام فرمایا اور 10 برس اپنے سسرال میں رہے۔ انہوں نے سوچا کہ مصر کے لوگ پرانی باتوں کو بھول چکے ہوں گے، اگر میں اب اپنے وطن واپس جا کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگوں تو شاید کسی کو خیال تک بھی نہ آئے کہ وہ وہی شخص ہے جس نے پھونسا مار کر ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے جزیرہ نما سینا کے جنوبی حصے میں اس مقام پر پہنچے جسے آج کل بوسینا یا جبل موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اور جو اس زمانے میں کوہ طور کے نام سے مشہور تھا۔ جاڑے کا موسم تھا، رات سر پر آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے علاقے سے گزر رہے تھے جس سے انہیں کوئی زیادہ واقفیت نہ تھی۔ اس سوچ میں تھے کہ کہیں سے آگ مل جائے تو تاپنے کے لیے الاؤ جلائیں۔ اچانک دور کی طرف ایک روشنی دکھائی دی۔ سمجھے کہ آگ نے گھر والوں سے کہا، یہیں ٹھہرو، میں نے دور کی جانب ایک آگ دیکھی ہے، جا کر معلوم کرتا ہوں کہ یہ کون سی بستی ہے اور مصر جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور اگر وہ آگ ہماری ہی طرف کے کسی راہ چلتے پھرتے مسافر نے جلائی ہے تو شاید اس سے بھی کوئی معلومات حاصل ہو جائے، نہیں تو آگ کے چند انگارے ہی لے آؤں کہ الاؤ جلا کر رات کے وقت سردی سے بچاؤ کا انتظام کر سکے۔ غیر اہل و عیال کو وہیں چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے رخ پر روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو ان کی آنکھوں نے عجیب نظارہ دیکھا۔ کوہ طور کی وادی میں ایک جگہ آگ لگی ہوئی ہے،
مگر وہاں نہ کچھ جل رہا ہے نہ کوئی دھواں ہے۔ عین آگ کے اندر ایک ہرا بھرا درخت کھڑا ہے جس پر سے یکایک ایک ندا آئی، اے موسیٰ، میں ہوں تمہارا پروردگار، اپنی جوتیاں اتار دو، تم تو کی مقدس وادی میں کھڑے ہو، میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، تم کو جو وحی کی جاتی ہے اسے کان لگا کر سنو۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور آواز پر کان لگا دیے۔ پھر ندا آئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، بس میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ دیکھو قیامت کی گھڑی ضرور آئے گی، میں اس وقت کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تاکہ لوگوں کے ایمان اور عمل کی آزمائش ہو جائے اور پھر جس کی جیسی کچھ کوشش ہو اسی کے مطابق بدلہ پائے۔ جو لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے اور اپنی خواہش کے غلام بن کر رہ گئے ہیں، ان کے پیچھے لگ کر آخرت کی فکر سے غافل نہ ہو جانا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد گیس کی ندا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کچھ اس طرح کی باتیں ہوئی، اے موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری لاٹھی ہے، چلنے میں اس کا سہارا لیتا ہوں، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس پر اپنی بکریوں کے لیے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام اس لاٹھی سے نکلتے ہیں، بڑی کام کی چیز ہے یہ لاٹھی۔ ندا، اے موسیٰ اس زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ڈال دی، دیکھتے کیا ہے کہ وہی لاٹھی سانپ کی طرح ہل رہی ہے، پھر وہ ایک خوفناک اژدہے کی طرح دوڑنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ندا آئی، حضرت اے موسیٰ، ڈرو مت، تم ہمارے رسول ہو، ہمارے حضور میں ہمارے رسول ڈرا نہیں کرتے، واپس پلٹ آؤ اور اسے پکڑ لو، ہم اسے پھر اسی کی اصلی حالت پر کیے دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل کو سنبھالا اور مکر کر دیکھا تو سچ مچ وہاں سانپ کی جگہ پھر ان کی لاٹھی اپنی اصلی حالت میں پڑی تھی۔ وہ اسی جگہ لوٹ آئے، لاٹھی اٹھا لی اور پھر غیبی ندا کی طرف کان لگا دیے۔ ندا آئی، اے موسیٰ، اپنے داہنا ہاتھ اپنے بغل میں رکھو اور پھر باہر نکال کر دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے اپنے ہاتھ کو بغل سے نکالا تو وہ نہایت روشن تھا، آفتاب کی طرح روشن مگر بے عیب۔ ندا، اے موسیٰ، ہم تمہیں یہ دو نشانیاں دے رہے ہیں، ایک عصا یعنی لاٹھی اور دوسری ید بیضا یعنی چمکتا ہوا ہاتھ، آگے چل کر ہم تمہیں اور بھی نشانیاں دیں گے۔ اے موسیٰ، مصر کے بادشاہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش اور نافرمان ہے اور اس کی وجہ سے اس کی پوری قوم بد کردار ہو گئی ہے۔ اس سے کہو تمہاری مرضی ہو تو میں تمہارے رب کی طرف تمہاری رہنمائی کروں تاکہ تمہارے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو اور تمہاری زندگی سنور جائے۔ اے موسیٰ، یہ دو نشانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ تم خدا کے رسول ہو، یہ فرعون اور اس کے سرداروں اور اس کی قوم کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے دی گئی ہیں۔ ان کو دیکھ کر انہیں یقین آ جانا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ان تمام واقعات کی یاد تازہ ہو گئی جو انہیں مصر کی زندگی کے دوران پیش آئے تھے۔ ابھی 3 ماہ کے بچے تھے کہ ان کی والدہ نے فرعون کے خوف سے انہیں دریائے نیل کے لہروں کے سپرد کر دیا تھا۔ انہوں نے فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ ان کا بچپن، لڑکپن اور ان کی جوانی کے ابتدائی سال شہزادوں کی طرح بسر ہوئے۔ پھر فرعون کی قوم کا ایک آدمی ان کے ہاتھ سے مارا گیا اور جب انہیں معلوم ہوا کہ ان سے خون کا بدلہ لینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو وہ مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف چلے گئے۔ 10 سال تک روپوش رہنے کے بعد اب مصر اس طرح واپس جانا چاہتے تھے کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو۔ وہ فرعون کے سامنے جانے سے بچنا چاہتے تھے مگر انہیں فرعون ہی کے دربار میں جانے کا حکم ملا۔ فرعون کی حکومت اس زمانے میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور حکومت تھی۔ فرعون بڑا جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ اہل مصر کا سب سے بڑا رب میں ہوں۔ ملک کے کمزور باشندوں خاص کر بنی اسرائیل کو اس نے بری طرح دبا رکھا تھا اور اس پر سب ظلم ڈھا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک فرد تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر وہ گھبرائے اور خدا کے حضور بڑی عاجزی سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اندیشہ ہے کہ فرعونی مجھے جھٹلا دیں گے، مجھ پر ایک مصری کے قتل کا الزام بھی ہے، ممکن ہے کہ نصیحت کرنے کی نوبت آنے سے پہلے ہی قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا جاؤ۔ مجھے روانی سے تقریر کرنے کی بھی مشق نہیں،
میرا بھائی ہارون بہت اچھا مقرر ہے، میری درخواست ہے کہ میرے بجائے میرے بھائی کو اپنا رسول مقرر کیجیے۔ یہ درخواست کرنے کے فوراً بعد ہی انہوں نے سوچا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ یہ کام میرے سپرد کیا جائے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کے لیے کون زیادہ موزوں ہے، میں یا ہارون۔ مجھے یہ درخواست نہ کرنی چاہیے تھی کہ میرے بجائے میرے بھائی ہارون کو رسول بنا دیجیے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور مجھ میں اس عظیم منصب کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے اور پورا کرنے کی ہمت اور حوصلہ پیدا کر دے۔ پروردگار، مجھے وہ صبر و استقلال اور عزم عطا فرما جو اس کام کے لیے درکار ہے، تاکہ یہ کام میرے لیے آسان ہو جائے۔ پروردگار، میری زبان کو کھول دے تاکہ میں اپنی بات لوگوں کو اچھی طرح سمجھا سکوں اور سننے والوں کے دل میں میری بات اتر جائے۔ پروردگار، میرے اپنے کنبے میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے، اس کے ذریعے میرے ہاتھ مضبوط فرما اور اسے نبوت کے کام میں میرا ساتھی بنا دے، تاکہ ہم دونوں ایک جان ہو کر تیری پاکی کا چرچا کریں اور تیری یاد میں لگے رہیں۔ پروردگار، تو ہمیشہ ہمارے ہاتھ کا نگران رہا ہے۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، تمہاری دعا قبول ہو گئی، ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم کئی مرتبہ تم پر احسان کر چکے ہیں۔ ہم نے ہی تمہاری والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دے۔ ہم نے تمہیں ایسی پیاری اور موہنی صورت عطا کی ہے کہ دشمن بھی تم سے محبت کرنے لگے۔ تم نے ہماری نگرانی میں فرعون کے محل میں پرورش پائی، پھر جب ایک مصری تمہارے ہاتھ سے مارا گیا تو ہم نے ہی تمہیں غم سے نجات دلا کر تمہارے لیے مدین میں ایک اچھا ٹھکانہ مہیا کیا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اپنے رسول بنانے کے لیے پیدا کیا تھا اور اسی کام کے لیے اپنی نگرانی میں تمہاری پرورش اور تربیت کا انتظام کیا۔ اب تم دونوں بھائی میری دی ہوئی نشانیاں لے کر فرعون اور اس کے درباریوں اور سرداروں کے پاس جاؤ۔ ہم تمہیں ایسا روب اور دبدبا بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کی برکت سے غلبہ تمہیں کو حاصل ہوگا۔ ایک بات اور یاد رکھو، جب کوئی ایسا نازک موقع پیش آ جائے جس سے تمہارے دل میں خوف پیدا ہو تو اپنے داہنے ہاتھ کو بھیج لیا کرو، اس سے تمہارا دل مضبوط ہو جائے گا اور ڈر اور خوف تمہارے قریب بھی نہ پھٹکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے دامن میں آگ لینے گئے تھے مگر پیغام بھی لے کر لوٹے۔ اہل و عیال کے پاس واپس آ کر سارا ماجرا سنایا۔ رات وہیں بسر گئی۔ صبح ہوتے ہی مصر کا رخ کیا۔ گھر سے اس ارادے کے ساتھ روانہ ہوئے تھے کہ مصر میں پہنچ کر نہایت خاموشی کے ساتھ اس طرح زندگی بسر کریں گے کہ فرعون اور اس کے درباریوں کو ان کی واپسی کا پتہ تک نہ چلے، مگر اب اس عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ فرعون کے دربار میں جائیں گے اور اس سے اس بات کی دعوت دیں گے کہ خدائی کے دعوے ترک کر کے خدا کی بندگی اختیار کرے، ساتھ ہی بنی اسرائیل کے ایمان کو تازہ کریں گے اور انہیں فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلائیں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کریں گے اور سرکشی سے پیش آئیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ذرا بھی اندیشہ نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں اور سب کچھ سنتا ہوں اور سب کچھ دیکھتا ہوں۔ بے دھڑک اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، شرک کو چھوڑ دو، بنی اسرائیل پر بے جا سختی نہ کرو اور انہیں اجازت دو کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کریں اور خدا کی راہ میں قربانی پیش کریں۔ ہم تمہارے پروردگار کی نشانیاں لے کر آئے ہیں، سلامتی ہے اس لیے جو سیدھی راہ اختیار کرے اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول کو جھٹلائے گا اور اس کی اطاعت سے منہ موڑے گا، اس پر خدا کا عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ مصر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے بنی اسرائیل اور مصری مسلمانوں کی اصلاح کی طرف توجہ کی۔ فرعون اور اس کی قوم نے انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنا رکھا تھا۔ فرعون کہتا تھا کہ اہل مصر کا سب سے بڑا خدا میں ہوں، مگر بنی اسرائیل اس دین کے پیروے تھے جو انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا تھا، گویا اس زمانے میں مسلمان تھے۔ فرعون کی قوم کے کچھ لوگ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ لوگ فرعون کی خدائی کے دعوے کو نہیں مانتے تھے، اس لیے انہیں ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا تھا۔ ان کے ساتھ غلاموں کا سا برتاؤ کیا جاتا تھا اور اس طرح سے ذلیل کیا جاتا تھا۔ ان ناگوار حالات کی وجہ سے ان کے ایمان میں کچھ کمزوری آ گئی تھی۔
ان کے اندر مصریوں کی بات کافرانہ رسموں اور طریقوں نے رہ پا لی تھی۔ نماز با جماعت کا نظام تو ختم ہی ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے دین کے ساتھ ان کا لگاؤ کم ہو گیا تھا، ان کا شیرازہ بکھر گیا تھا اور ان پر سخت مایوسی طاری ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمہاری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ مصری بت پرستوں کے درمیان رہنے بسنے کی وجہ سے ان کے اندر عقیدے اور عمل کی جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دور کرنے کی کوشش کی۔ تاریخ کے واقعات سنا کر انہیں سمجھایا کہ جو لوگ مضبوطی اور صبر کے ساتھ خدا کے دین پر چلتے اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ آخرکار ضرور کامیاب ہوتے ہیں، اور ظالم اور نافرمان خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ قوم کے نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھے۔ ان کے دل میں یہ خدشہ ضرور تھا کہ فرعون انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ انہیں اپنی قوم کے سرداروں اور بزرگوں کی لعنت ملامت کا بھی خوف تھا، کیونکہ فرعون کے ڈر سے وہ کھلم کھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھے، اگرچہ دل سے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں کامیاب ہو۔ بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول انسانوں کی اصلاح کے لیے اٹھا، شروع میں نوجوانوں ہی نے ان کا ساتھ دیا، بڑے بوڑھوں نے ہمیشہ مخالفت کی۔ مخالفت کی چٹانوں سے ٹکرا جانا بڑے دل گردے کا کام ہے، اور اس کا سہارا ہمیشہ نوجوانوں کے سر بنتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر تم سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اور ہر خطرے سے بے پرواہ ہو کر اس کی راہ میں آگے بڑھو۔ جوڑن نوجوانوں نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ظالموں کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈالا، اپنے فضل و کرم سے کافروں کے ظلم و ستم سے چھٹکارا دلا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل اور مصری مسلمانوں کی طرف سے کچھ اطمینان ہو گیا تو وہ اپنے بھائی ہارون کو ہمراہ لے کر ایک روز فرعون کے بھرے دربار میں پہنچ گئے اور فرعون سے مخاطب ہو کر کہا، اے فرعون، ہم کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجے ہوئے تمہارے پاس آئے ہیں۔ ہم تمہارے لیے یہ پیغام لائے ہیں کہ صرف اللہ کو اپنا پروردگار اور معبود مانو، اور اس بات کو تسلیم کرو کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ہماری بات مانو اور اپنے طور طریقوں کو درست کر لو۔ کامیابی انہی کے لیے ہے جو اپنی زندگی کو خدا کے حکم کے مطابق سنوار لیں۔ جو خدا کی راہ پر چلنے سے انکار کریں گے وہ آخرکار تباہ ہو کر رہیں گے۔ فرعون بولا، کیا اس بات کو بھول کر کہ ہم نے تم کو اپنے ہاں بچہ سا پالا تھا؟ تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہماری شفقت کے سامنے بسر کیے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ اس کے بعد تم نے کیا حرکت کی تھی اور یہاں سے کیوں اور کس طرح فرار ہوئے تھے۔ تمہیں تو ہمارے احسانات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، مگر تم تو بڑے احسان فراموش نکلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے خوب یاد ہے کہ مجھ سے بے سمجھی میں ایک خطا ہو گئی تھی اور میں تمہاری خوف کی وجہ سے یہاں سے بھاگ گیا تھا، مگر میں نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی، اس نے میرا قصور معاف کر دیا اور اب اسی نے مجھے اپنا رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ رہے تمہارے احسانات تو ان کی حقیقت یہ ہے کہ تم بنی اسرائیل پر بے جا ظلم ڈھا رہے تھے۔ تمہارے ظلم کے خوف سے میری ماں نے مجبور ہو کر مجھے ایک ٹوکرے میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ اگر تم ظلم نہ ڈھاتے تو میں تمہارے محل میں پرورش پانے کے لیے کیوں آتا؟ اچھا مان لیا کہ تم نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہی تھا، تو ایک آدمی کے ساتھ احسان کے بدلے میں تمہیں یہ حق کیسے حاصل ہو گیا کہ اس کی پوری قوم کو غلام بنائے رکھو اور ان پر ظلم ڈھاتے رہو؟ فرعون سے اس کا جواب نہ بن پڑا، اس لیے اس نے بات کا رخ بدلا، کہنے لگا، اے موسیٰ، یہ بتاؤ ان لوگوں کا کیا بنے گا جو آج سے پہلے وفات پا چکے ہیں؟ انہیں نہ تو تمہارے رب العالمین کی خبر تھی اور نہ وہ قیامت کو مانتے تھے، بلکہ ہماری ہی طرح دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ کیا وہ سب گمراہ تھے؟ ان سب کی عقلیں ماری گئی تھیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ کیا وہ سب دوزخ کا ایندھن بنیں گے؟ فرعون نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ضرور یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے جو لوگ وفات پا چکے وہ کافر تھے اور دوزخ میں جائیں گے۔ یہ جواب سن کر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑک اٹھیں گے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سوال کا جواب اس قدر دانش مندی سے دیا کہ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔
ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی زندگی گزار کر خدا کے ہاں جا چکے ہیں۔ میرے پاس ان کے اعمال، ان کی نیتوں کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ میں ان کے بارے میں کوئی رائے دے سکوں۔ ان کے اعمال کا پورا حساب اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حال میں ہے جو نہ بھولتا ہے نہ چکتا ہے۔ مجھے اور تمہیں ان کی فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنی فکر کرنی چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا انجام اچھا ہو۔ فرعون کہتا تھا کہ مصر کی سرزمین کا مالک میں ہوں، یہاں کے رہنے والوں کا میرے سوا اور کوئی خدا نہیں، اس ملک میں صرف میرا حکم چلے گا اور میرے سوا اور کوئی یہاں حکم چلانے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ حضرت موسیٰ کون ہے جو سارے جہانوں کے پروردگار کا رسول بن کر کھڑا ہو گیا ہے اور مجھے اپنے رب کے احکام سنا کر ان کی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ حکومت کے نشے نے اسے اندھا کر رکھا تھا، چنانچہ اس نے عقل دکھائی، اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے سے صاف انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بحث و تکرار کرنے لگا۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، اچھا یہ تو بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا اور پھر اس کو زندگی کا راستہ بتایا۔ وہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان سب چیزوں کا رب ہے جو آسمانوں کے درمیان ہے۔ فرعون نے درباریوں سے کہا، سنتے ہو موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہارا سب کا رب بھی وہی ہے اور تمہارے باپ دادا جو گزر چکے ہیں ان کا رب بھی وہی ہے۔ فرعون نے پھر درباریوں سے کہا، یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بالکل ہی پاگل معلوم ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے درباریوں سے فرمایا، مشرق اور مغرب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر تم میں ذرا بھی عقل ہے تو میری بات تسلیم کرو گے۔ ذرا سوچو کہ حقیقی رب کون ہو سکتا ہے، وہ جو مشرق اور مغرب اور مصر سمیت ہر ملک اور ہر چیز کا مالک ہے، یا یہ فرعون جو زمین کے دراز سے رقبے کا بادشاہ بن کر خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، خبردار، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خواہ میں تمہیں ایسی کھلی ہوئی نشانیاں دکھا دوں جن سے صاف ظاہر ہو جائے کہ ہم واقعی خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ فرعون نے کہا، اچھا تو دکھاؤ وہ خدائی نشانیاں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فرعون کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا جو ایک خوفناک اژدہا بن گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا، اپنا داہنا ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو اس کی چمک دمک سے ایک دم دربار کا گوشہ گوشہ جگمگا اٹھا۔ فرعون بولا، اے موسیٰ، یہ خدائی نشانیاں تو نہیں ہیں، یہ کھلا جادو ہے۔ ایسے شعبدے تو ہمارے جادوگر بھی دکھا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خدا نشانیوں کو جادو کہتے ہو؟ جادو کی چمک دمک عارضی ہوتی ہے، پائیدار نہیں ہوتی۔ جادو تو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان خدائی نشانیوں کو دیکھ کر فرعون بہیبت طاری ہو گئی تھی اور اسے اپنی بادشاہت چھن جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس لیے اس نے اپنی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے کے لیے دین اور حکومت کے خلاف بغاوت کا الزام تھوپ دیا۔ درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کرے اور یوسف علیہ السلام کے زمانے کی طرح اسرائیلی ایک بار پھر حکومت پر چھا جائے۔ یہ تمہارے باپ دادا کو گمراہ اور جہنمی کہتا ہے اور تمہیں باپ دادا کے دین سے ہٹا کر اپنے دین پر چلانا چاہتا ہے۔ یہ پیغمبر نہیں، حکومت کا بھوکا ہے۔ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ فرعون بدحواسی کی وجہ سے بے تکی باتیں کر رہا تھا۔ بھلا آج تک کسی جادوگر نے جادو کے زور سے کوئی ملک فتح کیا ہے؟ جادوگر پہلے تو منت سماجت کرنے کے لیے خوش آمدید کرتے ہیں، حکومت کا مقابلہ کرنے اور حکومت پر چھا جانے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتے۔ اور جادوگروں کو مذہب سے کیا واسطہ؟ ہم نے تو نہیں سنا کہ کسی جادوگر نے نیا مذہب پیش کیا ہو۔ فرعون نے اپنے سرداروں اور درباریوں سے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو انہوں نے بڑی سوچ بچار کے بعد کہا، ان معاملے میں جلد بازی مناسب نہیں۔ فی الحال انہیں ملک کے تمام حصوں میں ہر کارے بھیج کر ماہر جادوگروں کو بلوا لیے جائے
تاکہ وہ مسئلہ عام میں اپنے فن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے۔ ہمارے جادوگر ان سے نمٹ لیں گے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم خوب جانتے ہیں کہ تم اس لیے آئے ہو کہ جادو کے زور سے ہمیں ہمارے من سے نکال باہر کرو، مگر ہم تمہارا جادو نہیں چلنے دیں گے۔ ہم بھی اسی طرح کے جادو کے کرتب دکھا کر تمہیں نیچا دکھائیں گے۔ مقابلے کے لیے ایک دن مقرر کر لو، نہ صرف اس سے ہم پھریں نہ تم پھرو، کھلے میدان میں سامنے آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قومی جشن کا دن قریب ہے، اس روز لوگ ملک کے گوشے گوشے سے پایا تخت میں آئیں گے۔ اسی روز میلے کے میدان مقابلہ ہو جائے تاکہ ساری قوم دیکھے۔ مقابلہ دن کی پوری روشنی میں ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ انہوں نے اس تجویز کو پسند کیا اور مقابلے کے لیے قومی جشن کا دن مقرر ہو گیا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب حق و باطل کا مقابلہ دربار میں شروع ہو گیا اور پھر اور اس کے سرداروں نے بڑے زور شور سے اپنے داؤ جمع کرنے شروع کر دیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے ایک ساتھ کے مقابلے میں ان کے جادوگر بے شمار سانپ بنا کر دکھا دیں گے تو وہ لوگوں کے دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا اثر دور ہو جائے گا۔ اس لیے ان کی نگاہ میں اس مقابلے کی بڑی اہمیت تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مقابلہ ہماری قسمت کا فیصلہ کر دے گا۔ چنانچہ تمام ملک میں ہر قارے دوڑائے گئے کہ جہاں بھی کوئی ماہر جادوگر ہو اسے دربار میں حاضر کریں۔ عوام کو بھی اکٹھا کرنے کی خاص طور پر ترغیب دی گئی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں اور مصری جادوگروں کے کمالات دیکھیں۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں اور مصری مسلمانوں کے اندر ایمان کی روح کو بیدار کرنے کا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے انہیں توحید کی تعلیم دی تاکہ ان کے دل میں خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ رہے اور اسی کے بھروسے پر اس کی راہ میں آگے بڑھیں۔ اس کے ساتھ ہی انہیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا کیونکہ اتحاد، تنظیم اور یقین کا بہترین ذریعہ نماز با جماعت ہے۔ آخر کا مقابلے کا دن آ پہنچا۔ صبح ہی سے لوگ میدان میں جمع ہونے شروع ہو گئے۔ مقررہ وقت پر فرعون اپنے سرداروں کے ہمراہ جادوگروں کا ہجوم ساتھ لیے میدان میں نمودار ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہ اپنی لاٹھی لے کر آ گئے۔ پھر فرعون اور اس کے درباریوں نے مقابلہ شروع کرنے کے لیے جادوگروں کو میدان میں اترنے کا حکم دیا۔ بیچارے جادوگروں کی اوقات ہی کیا ہوتی ہے، انہیں سب سے پہلے اپنے پیٹ کی فکر پڑ گئی۔ میدان میں اترنے سے پہلے فرعون نے عرض کیا حضور اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا بھرپور صلہ تو ضرور ملے گا۔ نہ، فرعون نے جواب دیا صلہ اور انعام بھی ملے گا اور دربار میں کرسی بھی ملا کرے گی۔ یہ سن کر وہ خوشی خوشی میدان میں اترے اور مقابلہ شروع ہوا۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ پہلے تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے بڑی اطمینان سے جواب دیا تم ہی پھینکو۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں میدان میں ڈالی۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کی وجہ سے ایسا دکھائی دیا کہ بے شمار چھوٹے بڑے سانپ ان کی طرف لپک رہے ہیں۔ ذرا سی دیر کے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں ڈر گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کی اے موسیٰ ڈرو مت، تم ہی غالب رہو گے، فوراً اپنی لاٹھی پھینکو، ابھی جادوگروں کے سارے نمائشی سانپوں کو ہلاک کر جائے گی۔ یہ لوگ جو کچھ بنا کر لائے ہیں محض نظر کا دھوکہ ہے، جادوگر تمہارے مقابلے میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد پاتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا میں نے جو کچھ دربار میں دکھایا تھا وہ جادو نہ تھا، جادو یہ ہے جو تمہیں ابھی ابھی دکھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ذرا-سی دیر میں باطل کیے دیتا ہے، وہ حق کو حق اور دکھائے گا اور باطل کو مٹا دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا عصا پھینکا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ لاٹھی اژدہا بن گئی اور معجزے سے پیدا ہونے والا یہ اژدہا جادوگروں کے جھوٹے طلسم کو نگلنے لگا۔ وہ جدھر بھی گیا لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپوں کو نگل گیا۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ جادوگروں نے بتایا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو شکست فاش ہوئی اور جادوگروں کا یہ حال تھا کہ وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام مانتے ہیں۔ فرعون نے پانسا پلٹنے دیکھا
تو اپنی شکل پر پردہ ڈالنے کے لیے جادوگروں پر یہ الزام تھوپ دیا کہ تم نے ملی بھگت کر کے اپنے گروہ کو جتا دیا اور اس کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس نے انہیں قتل کی دھمکی دی تاکہ وہ سازش کا اقرار کرے، مگر یہ چال بھی الٹی پڑی۔ جادوگروں نے اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا، جس سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں۔ چنانچہ جادوگروں کے علاوہ اور لوگ بھی ایمان لے آئے، اگرچہ بہت سے لوگوں نے فرعون کے ظلم کے خوف سے اس کا اعلان نہیں کیا۔ فرعون کے لیے صحیح راستہ تو یہ تھا کہ وہ بھی ایمان لے آتا، مگر وہ اب بھی سیدھی راہ پر نہ آیا بلکہ ظلم و ستم پر اتر آیا۔ یہ حال دیکھ کر خوش آمدید سرداروں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو کب تک کھلی چھٹی دی جائے گی کہ وہ ملک کے اندر فساد پھیلاتے پھرے اور لوگوں سے ان کے باپ دادا کا دین چھڑائیں؟ فرعون نے جواب دیا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں بہت جلد ان کا بندوبست کرنے والا ہوں۔ چنانچہ فرعون نے بنی اسرائیل پر مزید سختیاں بڑھا دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم پر آپ کے آنے سے پہلے بھی ظلم ہو رہے تھے اور آپ آنے کے بعد بھی ظلم ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو، کیونکہ فتح حق کی ہی ہوتی ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم ڈھانے شروع کر دیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ آپ پیروکاروں کو یہاں سے لے کر کہیں دور نکل جائیں، اس غرض سے کہ ایک بار پھر وہ فرعون کے دربار میں گئے اور اس سے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میں اللہ کا نام لے کر حق کے سوا کوئی بات نہیں کہوں گا۔ میں نے تم کو تمہارے رب کی طرف سے ایسی کھلی نشانیاں لایا ہوں جن کو دیکھ کر انصاف پسند آدمی کو یقین آ جانا چاہیے کہ میں خدا کا رسول ہوں، اس لیے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو تاکہ ہم بیابان میں جا کر خدا کی عبادت کریں۔ مگر فرعون پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کام چور ہو گئے ہیں، اس وجہ سے عبادت اور قربانی کا بہانہ بنا رہے ہیں، اور اس نے ان پر مشقت اور سخت کر دی۔ مصر نے بنی اسرائیل اور دوسرے اہل ایمان کے لیے ظلم و ستم کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور اسرائیلیوں پر بے پناہ ظلم کیے، پھر بھی کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو فرعونی یہ سمجھنے لگے کہ ان سے بات پرس کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ ظلم اور زیادتیاں شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ نہایت ڈرپوک تھے، وہ ان سختیوں سے چیخ اٹھے کہ ان ظالموں کی رسی کب تک دراز رہے گی، کب تک ہم ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے۔ ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دینے اور ان کی ہمت بڑھانے کے لیے اللہ نے ایک عجیب تدبیر اختیار کی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کی کہ کوئی فلاں جگہ ہمارا ایک نیک بندہ ہے، ہم نے اسے کچھ خاص علم عطا فرمایا ہے، جاؤ اس سے ملاقات کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک عادت مند شاگرد کو ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق سفر پر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو بتایا کہ مجھے 2 دریاؤں کے سنگم تک جانا ہے، جب تک میں وہاں نہ پہنچ جاؤں میں چلتا ہی رہوں گا، چاہے ان مقام کی تلاش میں سالہ سال تک چلنا پڑے۔ سعادت مند شاگرد نے کہا، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ دونوں لگاتار چلتے رہے، یہاں تک کہ سنگم کے قریب پہنچ کر رک گئے اور ایک پہاڑی کے دامن میں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو رک گئے۔ جب وہ پہاڑی کے دامن میں بڑے بے فکر ہو کر آرام کر رہے تھے تو ایک عجیب معجزہ پیش آیا۔ سفر پر روانہ ہوتے وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بھنی ہوئی مچھلی ساتھ لے لی تھی۔ اس جگہ وہ مچھلی اچانک خدا کی قدرت سے زندہ ہو کر دریا میں پہنچ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ نہ دیکھا اس لیے کہ ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ان کے شاگرد نے سارا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا مگر ان سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا، سفر نے ہمیں بری طرح تھکا دیا ہے، بھوک لگ رہی ہے، لاؤ کچھ کھا لیں۔ شاگرد نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیا عرض کروں، جب آپ پہاڑی کے دامن میں آرام فرما رہے تھے اس وقت ایک انوکھی بات ہوئی۔ ناشتے کی مچھلی زندہ ہو کر عجیب طریقے سے دریا کے اندر چلی گئی۔ آپ نے تو نہ دیکھا، میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر اس نے اس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بڑی خوشخبری تھی۔ بولے، میں تو اسی انتظار میں تھا کہ دیکھیں یہ معجزہ کب پیش آتا ہے۔ ہماری منزل مقصود کا یہی نشان تو ہمیں بتایا گیا ہے، چلو اس مقام پر واپس چلیں۔ چنانچہ دونوں الٹے پاؤں لوٹے اور اسی جگہ پہنچے جہاں سے مچھلی دریا کے اندر چلی گئی تھی۔ یہاں انہیں خدا کا وہ نیک بندہ ملا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے خاص علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہی سے ملاقات
ملاقات کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے درخواست کی، اجازت دیجیے کہ میں کچھ عرصہ آپ کے پاس رہوں اور جو خاص علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس سے کچھ سیکھوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے اجازت دینے سے انکار نہیں، مگر تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ سے بعض ایسے کام ہوں گے جن کا بھید تم نہیں پا سکو گے، ایسی باتوں کو دیکھ کر تم صبر بھی کر سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، انشاءاللہ آپ مجھے ہر طرح سے صابر پائیں گے، میں کسی بھی معاملے میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے، تم ایک شرط پر میرے ساتھ رہ سکتے ہو اور وہ یہ ہے کہ جب تک میں خود سے نہ کہوں تم کسی بھی بات کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، بلکہ جو کچھ میں کروں سے چپ چاپ دیکھتے رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ اس قول و قرار کے بعد دونوں ایک کشتی میں سوار ہو کر سفر پر روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو رخصت کر دیا۔ کشتی پانی کو موجوں کی چیرتی ہوئی آگے بڑھی۔ کشتی دریا کے دوسرے کنارے پر لگنے والی ہی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا ایک تختہ توڑ کر اس میں شگاف کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا، جھٹ بول اٹھے، کیا آپ نے کشتی میں چھید اس لیے کیا کہ مسافروں کو غرق کر دیں؟ کتنا خطرناک کام کیا ہے آپ نے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بات یاد دلوائی اور کہا، میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، بھول ہو گئی، معاف کر دیجیے، بھول چوک میں ایک بات ہو جانے کی وجہ سے مجھ پر سختی نہ کیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی خطا معاف کر دی۔ کشتی کنارے پر جا لگی، دونوں کشتی سے اتر کر آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ایک ایسی بستی کے قریب پہنچے کہ بستی کے باہر انہیں ایک لڑکا ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، بے اختیار بول اٹھے، آپ نے یہ کیا کر ڈالا؟ ایک بے گناہ بچے کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی، آپ نے کتنی بڑی بات کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر اپنی بات یاد دلوائی کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اب کی بار معاف کر دیجیے، اس کے بعد میں آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ کا حق ہوگا کہ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بار پھر درگزر سے کام لیا، دونوں آگے بڑھے اور بستی کے اندر داخل ہوئے۔ سخت بھوک لگ رہی تھی، بستی والوں سے کھانے کو کچھ مانگا۔ مسافر کی خاطر تواضع کرنا لوگ بڑی سعادت سمجھتے تھے، مگر اس بستی کے لوگ ایسے برے تھے کہ انہوں نے کھانے کو کچھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے ان کے ساتھ احسان کا سلوک کیا۔ بستی میں اس کی نظر ایک بوسیدہ دیوار پر پڑی جو گرنے ہی کو تھی۔ انہوں نے بڑی محنت سے اس دیوار کی مرمت کر کے اسے پھر سیدھا اور مضبوط کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ضبط نہ کر سکے، بولے، آپ نے ان برے لوگوں کا کام مفت میں کیوں کر دیا؟ آپ تو ان سے اپنی محنت کی اجرت وصول کر سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، بس اب میرا تمہارا ساتھ ختم ہے، اب تمہارے لیے عذر کی کوئی گنجائش نہیں رہی، البتہ جن باتوں پر تم سے صبر نہ ہو سکا ان کی حقیقت میں تم کو بتائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کشتی کا معاملہ لو۔ وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو اس کے ذریعے دریا میں محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ آگے ایک ظالم بادشاہ کا علاقہ تھا جو زبردستی لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا۔ میں نے کشتی کو اعزاز کر دیا تاکہ وہ ظالم اسے ناکارہ سمجھ کر چھوڑ دے اور وہ مسکین اپنے روزگار کے واحد ذریعے سے محروم نہ ہو جائے۔ رہا اس لڑکے کا معاملہ تو اس کے ماں باپ نہایت شریف اور سچے مومن ہیں اور لڑکا کافر اور بدکاری کی راہ پر چل رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ انہیں اس ناہوجار لڑکے سے نجات مل جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایسی اولاد عطا فرمائے جو فرما بردار اور سعادت مند ہو اور ماں باپ اور رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھے۔ واپس جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عزم اور استقلال کے ساتھ دوبارہ اپنا کام شروع کیا۔ پہلے ہم نے قوم کا جو حوصلہ بلند کیا اور ان کو سمجھایا کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو، فرعون کی طاقت سے خوف نہ کھاؤ، اگر تم صبر سے کام لوگے تو آخر کار تم ہی غالب ہوگے اور تمہارے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کی ضرور مدد کرے گا۔ کچھ دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے اور اسے سمجھایا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دو، ہم 3 دن کی راہ بیابان میں جائیں گے اور
परवरदिगार आलम के लिए कुर्बानी करेंगे। ये हमारा मजहबी फरीज़ा है। हम तुम्हें खुदा का पैगाम पहुंचा रहे हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि इसकी तामील करो और खुदा की नाफरमानी करके अजाब को ना बुलाओ। मगर फिर उनने अनसुनी कर दी। वो अपने बलबूते पर अकड़ गया और कहने लगा, मिस्र की बादशाही मेरी है, यहाँ मेरे सिवा और किसी का हुक्म नहीं चलेगा। दोनों भाई नाकाम लौट आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में अर्ज की, खुदाया फिरौन हुकूमत के नशे में मस्त है, वो हमारी बात तक सुनने का रवादार नहीं। जब तक ये किसी अजाब में मुब्तला ना हो, इनकी आंखें नहीं खुलेंगी। इसे अजाब का मजा चखा। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। मिस्र का खुदा का अजाब नाज़िल हुआ। खून का अजाब, तमाम दरियाओं, नहरों, कुओं, हौज़ों और तालाबों का पानी खून में तब्दील हो गया। मछलियाँ मर गई। पानी के ज़ख़ीरों में खराबी पैदा हो गई। जहाँ भी देखते पानी की जगह खून ही खून मिलता। लोग एक एक बूंद पानी को तरस गए और प्यास के मारे इनकी जान लबों पर आ गई। हर तरफ कोहराम मच गया। ये देख कर फिरौन और इनके दरबारी घबरा उठे। नाचार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलवाया और कहा, तुम कहते हो कि खुदा के रसूल हो, अपने खुदा से दुआ करो कि वो इस अजाब को दूर कर दे। अगर अजाब कर गया तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे और बनी इसराइल को तुम्हारे हमरा जाने की इजाजत दे देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अजाब कर गया। लहू फिर पानी बन गया। लोगों की जान में जान आ गई। मगर फिरौन और उसके सरदार अपने वादे से फिर गए और इनका इरादा तो शुरू ही से वादा पूरे करने का ना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चंद रोज तक इंतजार किया कि शायद इनके होश ठिकाने आ जाए और वो अपना वादा पूरा कर दे। मगर जब देखा कि इनके रवैये में जर्रा बराबर फर्क नहीं आया तो इन्होंने फिर खुदा से अजाब की दुआ की और अजाब आया और मुल्क के गोशे गोशे में मेंढकों का सैलाब आमंड हो गया। दरिया, तालाब, नहरें और होड़ मेंढकों से भर गए। खेतों, गली कूचों और घरों पर मेंढकों की भरमार हो गई। पानी के मटकों में, खाने पीने के बर्तनों में गर्द जहाँ निगाह पड़ती मेंढक ही मेंढक नजर आते। रहने के कमरे और सोने के बिस्तर तक इनकी लपेट में आ गए। मिस्रियों के लिए जीना जोबर हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि वो अपने वादे से फिर जाएंगे, मगर अल्लाह ताला की मर्जी ये थी कि इन्हें और मोहल्लत दे दी जाए। इसलिए इन्होंने दुआ की तो आबादियों और गली कूचे मेंढकों से पाक हो गए। सिर्फ दरियाओं, नहरों और तालाबों में मेंढक रह गए, मगर वहाँ भी इनकी तादाद घट कर मामूल के मुताबिक हो गई। अजाब कर गया तो फिरौन और इसके दरबारी हद मामूल अपने वादे से फिर गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी और मोहब्बत से समझाया कि खुदा के बंदो, मेरी बात मान लो। बनी इसराइल को मेरे साथ जाने की इजाजत दे दो। खुदा के अजाब को पुकार पुकार कर ना बुलाओ, कहीं ऐसा होलनाक अजाब ना आ जाए जिससे तुम्हारी जड़ ही कट जाए। मगर इन्होंने फिर खुदा के रसूल को झुठलाया और ठट्ठे मारने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये कहकर वापस आ गए कि अब फिर अजाब, खुदा के अजाब के लिए तैयार रहो, आज आया या कल आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अजाब के लिए दुआ की और खुदा का अजाब आया। इस दफा टिड्डी दल का जबरदस्त हमला हुआ जिससे फसलों का सफाया कर दिया। दरख्तों पर पत्ता तब न बाकी छोड़ा। आसमान पर हर वक्त काली घटा छाई हुई मालूम होती थी। लोग दहशत ज़दा होकर चीख उठे कि इस आसमानी आफत से कब और कैसे छुटकारा मिलेगा। कई तदबीरें की, लेकिन जब इनसे छुटकारा पाने की कोई तदबीर कारगर न हुई तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की कि अपने परवरदिगार से दुआ करके टिड्डी दल से निजात दिलाओ। अगर तुमने हमें इस आफत से निजात दिला दी तो तुम जो कुछ कहोगे हम मान लेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो इन पर से वो अजाब भी हटा दिया गया। अजाब से छुटकारा पाते ही वो अपनी बात से फिर गए। बनी इसराइल पर जुल्म करना बंद ना किया और ना इन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हमरा बयाबान में जाने की इजाजत दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन और इसके दरबारियों से कहा, तुम बार बार वादा करके इससे फिर जाते हो। खुदा के अजाब से डरो। बनी इसराइल को मेरे साथ जाने की इजाजत दे दो। तुम्हारी नाफरमानियों की वजह से तुमसे पहले भी अजाब आ चुके हैं। तुम्हारी आंखें क्यों नहीं खुलती? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों का फिरौन और इसके दरबारियों पर कुछ असर न हुआ। वो अपने जिद पर कायम रहे। इसलिए एक बार फिर अजाब आया। पूरे मुल्क में जुएं, मक्खियाँ, खटमल, मच्छर और सरसरें फैल गए। जुओं, खटमलों, मक्खियों और मच्छरों ने इंसानों और हैवानों को
عذاب میں مبتلا کر دیا۔ جوؤں کی وجہ سے ہر شخص ہر وقت بدن کو کھجاتا رہتا۔ مچھروں اور کھٹملوں نے لوگوں پر راتوں کی نیند حرام کر دی اور مکھیوں نے کھانے پینے کی چیزوں پر ہلہ بول دیا۔ سرسریوں نے غلے کے گودام تباہ کر دیے اور لوگ فاقوں مرنے لگے۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اپنے رب سے دعا کر کے ان بلاؤں سے نجات دلا دو تو ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ بلائیں بھی ٹل گئیں، مگر فرعون اپنی پرانی روش پر بھی قائم رہے۔ وہ اپنے وعدے کو اس طرح بھول گئے جیسے کوئی وعدہ کیا ہی نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مصر پہ خدا کا عذاب نازل ہوا۔ ہولناک بارشوں نے سارے ملک میں طوفان برپا کر دیا، اولے بھی پڑے، گرج کرک اور چمک سے لوگوں کے دل دہل گئے۔ سیلاب کی وجہ سے بستیاں کی بستیاں تباہ ہو گئی، فصلوں کا صفایا ہو گیا، باغات اجڑ گئے، مویشی مر گئے، لوگ گھروں کے اندر بند ہو کر بیٹھ گئے، سارا کاروبار بند ہو گیا، ہر طرف واویلا مچ گیا۔ ان آسمانی آفتوں سے نجات پانے کے لیے لوگوں نے اپنے دیوتاؤں کے آگے گر گرا کر دعائیں کی، مگر کوئی کارگر نہ ہوئی۔ عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ آخرکار فرعون نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے جادوگر، تمہیں اپنے رب کی طرف سے جو اعلیٰ منصب عطا ہوا ہے اس کا واسطہ دے کر اپنے رب سے دعا کر کے اس بلا کو دفع کراؤ۔ اگر تمہاری دعا سے یہ بلا ٹل گئی تو ہم ضرور سیدھے راستے پر آ جائیں گے اور تم جو کچھ کہتے ہو مان لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ بلا بھی ٹل گئی، مگر جو ہی عذاب ہٹا دیا گیا وہ پھر اپنی بات سے پھر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں سے کہا، تم اپنے وعدے سے پھر گئے، تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، ضد اور ہر دھرمی کو چھوڑ دو، خدا کا شکر کرو کہ اس نے وہ عذاب ٹال دیا، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ کے لیے توبہ کرو، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو، یہ خدا کا حکم ہے، اس کی نافرمانی کرو گے تو پھر عذاب میں گھر جاؤ گے۔ مگر فرعون اور اس کے درباریوں پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر واپس آ گئے کہ اب پھر خدا کا عذاب آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایک کر کے انہیں کئی نشانیاں دکھائیں جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھی۔ ہر عذاب سے بے بس ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اپنے رب سے درخواست کر کے ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا دلا دو تو ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب ٹل گیا تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور سرکشی اور ظلم کی روش پر قائم رہے۔ ان کے دل گواہی دے رہے تھے کہ پورے ملک پر طوفان آمن آنا، ٹڈی دل کے بے پناہ بھرمار، مینڈکوں اور سرسریوں کا ہر طرف پھیل جانا کسی جادو کا کرشمہ نہیں بلکہ خدا کے دیے ہوئے معجزوں کا نتیجہ ہے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ ہر آفت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر آئی اور انہی کی دعا سے ٹلی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور مصر کے لوگوں پر جو عذاب آئے وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے آئی۔ ایک بیوقوف سے بیوقوف آدمی بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے، مگر فرعون اور اس کے سرداروں نے یہ بات ماننے سے صاف انکار کر دیا، کہنے لگے ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں کی بات کیسے مان لیں جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ یہ ان کی انتہائی ہٹ دھرمی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم اچھی طرح جان چکے ہو کہ میں نے تمہیں جو نشانیاں دکھائی ہیں وہ آسمانوں اور زمین کے مالک کے سوا کسی اور نے نازل نہیں کی۔ تم جان بوجھ کر انکار کر رہے ہو۔ اب اس آخری عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ جو تمہاری جڑ ہی کاٹ کر رکھ دے گا۔ تم کبھی مجھے جادوگر ٹھہراتے ہو، کبھی کہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہو بلکہ اللہ کے نام پر من گھڑت باتیں بیان کرتے ہو، کبھی مجھے حکومت کا بھوکا بتاتے ہو۔ میرا رب میرے حال سے خوب واقف ہے، اگر میں جھوٹا ہوتا تو میرا انجام ضرور برا ہوگا، اور اے فرعون اگر تو جھوٹا ہے تو تیرا انجام ہرگز اچھا نہیں ہو سکتا۔ جو شخص خدا کا رسول نہ ہو اور خدا کا رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ ظالم ہے اور کبھی فلاح نہیں پا سکتا، اور جو جھوٹے الزام لگا کر خدا کے رسول کو جھٹلاتا ہے وہ بھی ظالم ہے اور اسے بھی فلاح نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھو آخری انجام کس کا اچھا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بقیہ حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے۔